السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید پیارے دوستو۔ ایک دن مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ آئے اور بڑی عاجزی سے دربار رسول اللہ میں حاضری دی۔ روزانہ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز پڑھتے اور زیادہ تر وقت روضہ اقدس کے قریب حاضر رہ کر درود و سلام پیش کرتے رہتے۔ ایک دن صبح کے وقت نماز فجر پڑھنے کے بعد پوری مسجد نبوی کے نمازی روضہ اقدس کے قریب درود و سلام پڑھ کر ادب و احترام سے رخصت ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، معین الدین کو بلاؤ۔ روضہ مبارک کے شیخ نے مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر آواز دی، معین الدین حاضر ہوں۔ اس مجمع میں جتنے بھی معین الدین نام کے شخص موجود تھے، شیخ کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اب شیخ حیران ہیں کہ کس معین الدین کو سرکار نے بلایا ہے۔ معلوم کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی لبیک لبیک کہتے ہوئے شیخ کے قریب پہنچ گئے۔ شیخ نے آپ کو روضہ اقدس تک پہنچا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، معین الدین چشتی حاضر ہیں۔ روضہ اقدس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اے کتب المشائخ اندر آؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وجدانی حالت میں روضہ اقدس کے اندر داخل ہوئے اور تجلیات نبوی میں بے خود و سرشار ہو گئے۔ جب دلی سکون حاصل ہوا تو حکم ہوا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین مددگار ہے۔ ہم نے ہند کی خلافت تجھے عطا کی، ہندوستان جا اور اجمیر میں قیام کر وہیں سے تبلیغ اسلام کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب و احترام سے روضہ اقدس کے باہر نکلے۔ آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ جب اس حالت سے بیدار ہوئے اور دلی سکون مل گیا تو آپ کو فرمان رسالت آیا، مگر حیران تھے کہ ہندوستان کدھر ہے اور اجمیر کہاں ہے۔ اسی فکر میں تھے کہ شام ہو گئی اور سورج ڈوب گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آنکھ لگی اور آپ سو گئے۔ خواب کی حالت میں ہندوستان کا نقشہ اور اجمیر کا منظر آپ کے سامنے تھا۔ جب نیند سے آنکھ کھلی تو سجدہ شکر ادا کیا، روضہ اقدس پر حاضر ہو کر تحفہ درود و سلام پیش کر کے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کے دوران ملک شام بھی گئے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ واپسی میں شام گئے تھے یا ذاتی دفاع در سے گزرے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس سفر کا حال خود بیان فرماتے ہیں، ایک بار میں ایک شہر میں پہنچا جو شام کے پاس تھا۔ وہاں ایک بزرگ ایک غار گفا میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بدن کا گوشت سوکھ گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ یہ بزرگ ایک موٹے کپڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور 2 شیر دروازے پر کھڑے تھے۔ میں ان کے قریب ملاقات کو گیا، مگر ان شیروں کی وجہ سے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ شیخ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ یہ سن کر میں اندر چلا گیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، جب تک کسی چیز کا ارادہ نہ کرو گے وہ بھی تمہارا ارادہ نہ کرے گی۔ پھر فرمایا، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا، کہاں سے آنا ہوا؟ عرض کیا، بغداد سے۔ کہنے لگے، خوش آمدید، لیکن اچھا یہ ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر بھی درویشوں کا ذوق پیدا ہو۔ پھر فرمایا، مجھے کئی سال اس گفا میں رہتے گزر گئے، ایک بات سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، نماز ہے، جس کے ادا کرنے کے بعد اس خوف سے کہ کوئی بھول چوک نہ رہ گئی ہو اور نماز ہی میرے لیے تاب اللہ کی پکڑ ہو جائے، روتا ہوں۔ بس اے درویش، اگر نماز ادا کی تو سبحان اللہ، ورنہ مفت میں عمر بیکار ہوئی۔ اس کے بعد کہنے لگے، نماز کو نیم سے پورا نہ کرنا اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز خدا تعالیٰ نے قبول فرمائی یا نہیں۔ پھر مجھے ایک شعر دیا اور فرمایا، کوشش کرو کہ حق نماز ادا ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔